دشوار تر ہے کارے جہاں بینی، جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بینی، جگر خون ہو تو چشم دل کی ہوتی ہے نظر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ معزز سامعین، میرا موضوع گفتگو ہے آؤ ملک سنواریں۔ کہنے کو تو یہ بات بڑی آسان ہے لیکن اس کا مفہوم بہت گہرا ہے۔ ریاستوں کے قیام میں صدیاں لگ جاتی ہیں، کئی نسلوں کی قربانی کے بعد ایک ریاست معرض وجود میں آتی ہے۔ پاکستان اتنی آسانی سے قائم نہیں ہوا۔ ایک طرف انگریز قوم کو یہ فکر لاحق تھی کہ کہیں یہ ٹوٹا ہوا ستارہ ماہ روشن نہ بن جائے، تو دوسری طرف ہندو اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھے تھے، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت عملی، دانائی اور قوت یقین نے ان دونوں کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا اور پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ریاست کا کیا مشکل کام تھا یا اس کو سنوارنا؟ میرے خیال میں تو مشکل کام قائد اعظم محمد علی جناح نے کر دکھایا۔ اب ہمارا کام اس ملک کو سنوارنا ہے۔ ملک سنوارنے کے لیے 2 چیزوں کی اشد ضرورت ہے۔ نمبر 1 ملک سنوارنے کی فکر اور جذبہ، نمبر 2 ملک سنوارنے کی اہلیت۔ میں سب سے پہلے اہلیت پر بحث کروں گا کہ کیا پاکستان قوم میں وہ اہلیت ہے جس کی بنیاد پر اس کو سنوارا جا سکے؟ تو میرا جواب ہاں میں ہے۔ دنیا بھر میں پاکستانی نوجوانوں نے اپنی اہلیت ثابت کی۔ ہمارے طلبہ نے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اپنا نام پیدا کیا۔ ہمارے ڈاکٹرز دنیا کے قابل ترین ڈاکٹرز ہیں۔ چین جو معیشت میں قابل ترین ملک ہے، اسے معیشت کے گر پاکستانی ماہرین اقتصادیات نے سکھائے۔ ہم ایٹمی طاقت ہیں۔ ہماری خفیہ ایجنسی ISI دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے۔ الغرض پاکستان قوم کے مرد و خواتین زندگی کے ہر شعبے میں قابلیت اور اہلیت رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی قابلیت اور اہلیت کے باوجود ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ کیوں ہم روز بروز تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، وطن کی پاسبانی جاؤ ایمان سے بھی افضل ہے، وطن کی پاسبانی جاؤ ایمان سے بھی افضل ہے۔ میں اپنے ملک کے لیے کفن بھی ساتھ رکھتا ہوں۔ سامعین اکرام، میں آپ کی توجہ ایک ایسی حقیقت اور لابدی امر کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جو یقیناً آفتاب نیمروز کی طرح آپ کی آنکھوں کو چندیا دے گی۔ جناب صدر ذیوقار، پاکستان کے قائم ہوتے ہی اور قائد اعظم کی وفات کے بعد حکمرانوں نے اقتدار کے عوض میں ایک دوسرے کو قبر تک پہنچا دیا۔ رشوت اور کرپشن عام ہو گئی، عدالتوں میں انصاف بکنے لگا، امیر امیر تر ہو گیا اور غریب غریب تر۔ اقربا پروری کی بنیاد پر اعلیٰ پوسٹوں پر بھرتیاں ہونے لگی تو ملک ترقی کے بجائے تنزلی کا شکار ہو گیا۔ سامعین اکرام، آپ بھی بتائیں، کیا ہم اس حالت کو دیکھ کر خاموش ہو جائیں، نیند کی چادر اوڑھ کر سو جائیں؟ نہیں، ہمیں ماضی پر بحث کرنے اور ماضی کی غلطیوں کو گننے کے بجائے مستقبل پر بات کرنی ہوگی۔ امریکہ کے کسی صدر نے کہا تھا، یہ نہ کہو کہ امریکہ تمہیں کیا دیتا ہے، بلکہ یہ کہو کہ تم امریکہ کو کیا دیتے ہو۔ ہمیں یہ نہیں کہنا کہ ہمارا پاکستان، بلکہ یہ نعرہ لگانا ہوگا کہ میرا پاکستان۔ جب میرا پاکستان ہوگا تو ہم میں سے ہر شخص اس ملک کو سنوارنے کی کوشش کرے گا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان دعائیہ اشعار سے کرتا ہوں۔ زلزلوں کی نہ دست رسو کبھی، زلزلوں کی نہ دست رسو کبھی،